أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم نذير منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد وقال الله تعالى في موزن آخر فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما اللهم انفعني بما علمتني وعلمني بما ينفعني وزدني علما معزز سامعین اکرام حاضرین جمعہ میرے دلی ملی بھائیوں بزرگان اسلام سب سے پہلو پہل اس وحدہ لا شریک کی تعریف و توصیف کبریائی و بڑائی جو خالق کائنات مالک ارض و سما ہے جو پوری دنیا کا پالنہار پوری دنیا کو چلانے والا پوری دنیا کا تدبیر کرنے والا ہے جس کے حکم کے بغیر درخت کے ایک پتے بھی نہیں ہلتے بعدہ درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام پر خصوصاً ہمارے آخری نبی تاجدار مدینہ احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انك حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انك حمید مجید معزز سامعین اکرام خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ حضرات کے سامنے سورہ محمد کی آیت نمبر 19 کی تلاوت کی ہے اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا گرچہ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیا لیکن اس کے مخاطب جو ہیں اس کے مخاطب پورے امت ہیں پورے انسانیت کے لوگ ہیں پورے امت کے لوگ ہیں اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا فَعَلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ جانیں یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے فَعَلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ
اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ مومن مرد اور مومن عورتوں کے لیے استغفار طلب کرتے رہیں۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا واللہ یعلم متقلبکم ومثواکم، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے الٹنے پلٹنے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے مکانات کو جانتا ہے، تمہارے دلوں کے حالات کو جانتا ہے۔ اس آیت کریمہ پر آپ غور کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور پوری امت کو اس بات کا خطاب کیا کہ تم توحید کو جانو، اللہ تبارک و تعالیٰ کو جانو، اللہ رب العالمین کو پرکھو، اللہ رب العالمین کا علم تمہارے اندر موجود ہونی چاہیے۔ ہم اور آپ اللہ رب العالمین کو تو جانتے ہیں، سنتے ہیں، سمجھتے بھی ہیں کہ وہ اللہ رب العالمین ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہی اکیلا ہے، وہی پوری دنیا کو چلانے والا ہے، وہی پورا وہ رزق دینے والا، ہر چیز ہم جانتے ہیں۔ لیکن جو دل کی گہرائیوں سے جاننا چاہیے اس طریقے سے ہم اللہ رب العالمین کو نہیں جانتے، نہیں سمجھتے۔ ہم ایک طرح سے اپنے زبان سے تو یہ تسلیم کرتے ہیں، زبان سے ہر بات کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہے، ہمیں اسی کی عبادت کرنی چاہیے، وہی رازق ہے، رزق دینے والا ہے۔ لیکن ہمارا رویہ، ہمارا چال چلن، ہمارا رہنے سہنے کا طریقہ، ہمارا جینے کا سلیقہ اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ ہم اور آپ جو ہے اللہ رب العالمین کو ایک تصور کرتے ہوئے اس کی عبادت کر رہے ہیں۔ کیونکہ اگر ہم اللہ رب العالمین کو ایک جانتے، ایک تصور کرتے، ایک مانتے تو ہماری زندگیوں کے حالات بدل چکے ہوتے۔ اگر ہم اللہ رب العالمین کو ایک دل کی گہرائیوں سے جانتے، دل کی گہرائیوں سے اللہ رب العالمین کو رب تسلیم کیے ہوتے تو ہمارے دلوں کی کیفیت بدل چکی ہوتی، کبھی ہم غفلت کا شکار نہ ہوتے، کبھی بھی ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و بندگی سے پیچھے نہیں ہٹتے، کبھی بھی ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و بندگی میں سستی کا مظاہرہ نہیں کرتے۔ لیکن ہم اللہ تعالیٰ کو تو جانتے ہیں، لیکن اوپر اوپر سے جانتے ہیں، دل کی گہرائیوں سے اللہ رب العالمین کو رب تسلیم نہیں کرتے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کو رب تسلیم کریں دل کی گہرائیوں کے ساتھ، اور ایسے رب کو رب تسلیم کریں کہ ہماری دلوں کی کیفیت بدل جائے، ہمارے دلوں کے حالات بدل جائیں، ہمارے جذبات بدل جائیں، ہمارے جذبات اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق ہو جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہماری زندگیاں ہو جائے۔ دلوں کی کیفیت بدلنے کا یہ طریقہ ہے میرے بھائی۔ اگر ہم اس طور پر عمل کرتے ہیں، اگر ہم اپنے رب کو رب اس طور پر تسلیم کرتے ہیں تو یقین مانے کہ ہم کامیاب و کامران انسان ہیں، دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی۔ ایسے لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کامیابی اور کامرانی کی ضمانت دی ہے۔ لیکن اگر ہم صرف زبان سے، اپنے زبان سے اوپر اوپر سے صرف رب کو رب کہتے رہیں، ان کی اطاعت و بندگی نہ کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و بندگی کی طرف توجہ نہ دیں، غفلت کا شکار ہوتے چلے جائیں، تو ہمارے اوپر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے چھوٹے چھوٹے عذاب آتے رہیں گے، اور یہ عذاب، چھوٹے چھوٹے عذاب سے بھی ہم کو اگر نہ سمجھ میں آئے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بڑے عذاب کا شکار کر دے گا۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کو رب جو تسلیم کرے، دل کی گہرائیوں کے ساتھ تسلیم کریں، دل کی گہرائیوں کے ساتھ تسلیم کریں۔ یہ توحید ایسا عمل ہے یا ایسی چیزیں ہیں جس کے ذریعے سے ایک انسان دنیا اور آخرت دونوں جگہ سرخرو ہوتا ہے، دونوں جگہ کامیابی اور کامرانی عطا ملتی ہے انہیں۔ لیکن اگر کوئی انسان توحید کو چھوڑ کر دوسری چیزیں اختیار کرتا ہے، کبھی بھی وہ انسان کامیاب نہیں ہوتا۔ توحید کا وہ مقام ہے کہ اگر کوئی انسان اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے دل کی گہرائیوں کے ساتھ توحید کا اقرار کر لے،
رب کو رب تسلیم کر لے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرز زندگی کو اختیار کر لے، تو یقین مانے کہ اس انسان کی زندگیاں بدل کر رہ جاتی ہیں۔ وہ انسان دنیا میں بھی کامیاب ہوتا ہے، آخرت میں بھی کامیاب ہوتا ہے، دنیا کی نظروں کے اندر بھی وہ انسان محبوب ہو جاتا ہے، وہ انسان دنیا کی نظروں میں، سارے لوگوں کی نظروں میں انسان محبوب ہو جاتا ہے، اور اسے کوئی چھیڑنے والا نہیں ہوتا، اسے کوئی حقیر سمجھنے والا نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندوں کو دنیا اور آخرت میں عزت و سربلندی عطا فرماتا ہے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس چیز پر عمل کرتے رہیں۔ توحید جو ہے دین کی بنیاد اور اساس ہے، یہ بنیادی جڑ ہے۔ اگر ہم توحید کو تسلیم کرتے ہیں تو یقیناً دین کے ایک بہت بڑے ارکان کو ہم تسلیم کرتے ہیں، جس کے بغیر ایک انسان مومن نہیں ہو سکتا، اسلام میں داخل نہیں ہو سکتا۔ ایک پہلا زنا ہے، اور ایک جو ہے پہلی سیڑھی ہے، اور ایک مضبوط جڑ ہے یہ توحید۔ اگر توحید میں آپ جتنے زیادہ مضبوط ہوں گے، آپ کے تنے اور آپ کی جو شاخائیں ہیں، آپ کا جو اوپر والا حصہ ہے، اتنا ہی زیادہ آپ مضبوط ہوتے چلے جائیں گے۔ لیکن اگر آپ کی جڑیں مضبوط نہیں ہے، اگر آپ کی توحید مضبوط نہیں ہے، اگر آپ کی زندگیوں کے اندر شرک پایا جاتا ہے، اگر آپ رب کو رب تسلیم کرتے ہوئے دوسروں کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں، دوسروں کے سامنے دوسروں کو داتا و دسترگیر تسلیم کرتے ہیں، تو آپ یہ جانیں کہ آپ کا توحید مضبوط نہیں ہے، آپ کی جڑیں کھوکھلی ہیں، اور آپ چاہے جتنا بھی عمل کر لیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہاں قابل قبول نہیں ہے۔ یہ توحید بنیادی اساس ہے میرے بھائی، یہ بنیادی اساس ہے، اور اسی بنیاد پر ہم اور آپ کامیاب و کامران ہوں گے۔ یہ توحید ایسی شے ہے کہ سب سے بڑا اذکار اس کو کہا گیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ سے جب یہ شکایت کرتے ہیں، اللہ رب العالمین سے یہ کہتے التجا کرتے ہیں، عرض کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں کوئی ایسا عمل بتلائیے، کوئی ایسے اذکار بتلائیے جس کے بنیاد پر ہم تجھے یاد کرتے رہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ قولوا لا الہ الا اللہ، تم لوگ لا الہ الا اللہ کہو، تم لا الہ الا اللہ کہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کل عباد، کہ تیرے ہر بندے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ الفاظ کہتے ہیں، لا الہ الا اللہ کہتے ہیں۔ یا اللہ رب العالمین کل عبادک یقولون لا الہ الا اللہ، ہر بندے لا الہ الا اللہ کہتے ہیں، ہمیں کوئی ایسے الفاظ بتلائیے، کوئی ایسے اذکار سکھلائیے جو اس سے ہٹ کر کے ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے موسیٰ تم جانتے ہو لا الہ الا اللہ کتنے وزنی کلمات ہیں، اس کی کیا فضیلت ہے، اس کی کیا اہمیت ہے۔ اگر زمین اور آسمان کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور صرف لفظ کلمہ لا الہ الا اللہ کو ترازو کے دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے، تو دوسرا پلڑا جس پلڑے میں لا الہ الا اللہ کلمہ لا الہ الا اللہ لکھا ہوگا وہ پلڑا بھاری ہو جائے۔ یہ کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کی اہمیت ہے میرے بھائی، اس کو سب سے بڑا اذکار کہا گیا ہے۔ آپ غور کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک جلیل القدر پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ اذکار سکھلا رہے ہیں کہ تم لا الہ الا اللہ کہا کرو۔ یہ لا الہ الا اللہ سب سے زیادہ اور سب سے بھاری اور سب سے وزنی کلمات ہیں میرے بھائی۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دنیا اس وقت تک قائم رہے گی، اس دنیا کے اندر یہ دنیا کی بقا اس وقت تک رہے گی جب تک اس دنیا کے اندر کوئی بھی شخص لا الہ الا اللہ کہنے والا باقی ہو۔ اگر کوئی انسان لا الہ الا اللہ کہنے والا نہ ہو، ان کے اندر توحید نہ پائی جائے، اللہ اللہ کرنے والا موجود نہ ہو، تو سمجھیں کہ وہ قیامت کا وقت آ چکا ہے، وہ قیامت قریب ہے۔ اس کے بعد قیامت ہے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم شریف کی روایت میں ہے لا تقوم الساعة حتى يقال
فی الارض اللہ اللہ، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہو سکتی جب تک کہ اس دنیا کے اندر کوئی بھی شخص لا الہ الا اللہ کہنے والا موجود ہو۔ اگر کوئی ایک بھی شخص جو ہے لا الہ الا اللہ کہنے والا ہو، اللہ اللہ کہنے والا ہو، تو بھی وہ جو ہے قیامت قائم نہیں ہو سکتی۔ قیامت قائم اسی وقت ہوگی جب کوئی دھرتی کے اندر، زمین کے اندر لا الہ الا اللہ، اللہ رب العالمین کا ذکر کرنے والا نہیں ہوگا، ان کے اندر توحید باقی نہیں ہوگی۔ آپ اس سے توحید کی اہمیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اگر ہم لا الہ الا اللہ کہہ رہے ہیں، اللہ رب العالمین کو رب تسلیم کر رہے ہیں، تو یہ ہمارے لیے دنیا میں بقا ہونے کی دلیل ہے، لیکن جب یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی تو پھر قیامت قائم ہو جائے گی۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی دعوت کا آغاز جو ہے اسی لا الہ الا اللہ کے ذریعے سے۔ تمام انبیاء کرام کے الفاظ ایک ہی ملیں گے، ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرو اور طاغوت کی عبادت سے اپنے آپ کو روک لو، اپنے آپ کو طاغوت کی عبادت سے۔ طاغوت کسے کہتے ہیں؟ کل شیء یعبد من غیر اللہ، ہر وہ شیء جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کی عبادت کی جائے، پوجا کی جائے، پرستش کی جائے، اسے طاغوت کہا جاتا ہے۔ اسی لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم جو ہے لا الہ الا اللہ کو تسلیم کریں، دل سے تسلیم کریں، دل و جان سے تسلیم کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی دعوت کا آغاز کرتے ہوئے جب غار حرا سے واپس آتے ہیں، کوہ صفا پر چڑھتے ہیں، چڑھ کر کے یہ صدائے بلند کرتے ہیں، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا تملک العرب والعجم، اے لوگوں لا الہ الا اللہ کہہ لو، تم کامیاب ہو جاؤ گے، عرب و عجم کے تم بادشاہ بن جاؤ گے، مالک بن جاؤ گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سوال میں اعلان کروایا۔ اسی دعوت کے ذریعے سے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کا آغاز کیا کہ تم لا الہ الا اللہ کہو، اور یہ کہنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنے چیلنجز اٹھانے پڑے، راستے پر کانٹے بچھائے گئے، آپ کو زد و کوب کیا گیا، آپ کو مارا گیا، آپ کے جسم کو لہولہان کیا گیا، آپ کے پیٹھ پر جو ہے اونٹ کے اوجھلیاں رکھ دی گئی، آپ کے گلے میں رسیاں ڈالی گئی۔ ان ساری چیزوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم برداشت کرتے رہے، لیکن توحید کے ساتھ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کمپرومائز نہیں کیا، کبھی بھی مفاہمت نہیں برتی۔ کفار و مشرکین کی طرف سے ہر طرح کے حربے پیش کیے گئے، ہر طرح کی دلیلیں دی گئی کہ کسی طریقے سے کہ نبی ڈھیلے پڑ جائیں، دعوت کا کام کرنا بند کر دیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف بلانا بند کر دیں۔ لیکن اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی مداہنت سے کام نہیں لیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر سورہ نون کے اندر بیان فرمایا، وَتَوْلَوْا تُدْهِنُوا فَيُدْهِنُونَ، اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ ڈھیلے پڑ جائیں، دعوت میں آپ سست پڑ جائیں، تو یہ لوگ بھی سست پڑ جائیں گے اور آپ کی بات کو تسلیم نہیں کریں گے۔ آپ مکی زندگیوں کا مشاہدہ کر کے دیکھیں، پورے 13 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں رہے، اور صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی بات کی دعوت دیتے رہے، اللہ تعالیٰ کو ایک جانو، اس کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک نہ کرو۔ آپ سمجھیں کہ اسلام نے کیا کیا چیزیں برداشت کی ہیں۔ مکے کے اندر شرابیں بھی پی جا رہی تھی، چوریاں بھی ہو رہی تھی، زناکاریاں ہو رہی تھی، فحشکاریاں، ساری چیزیں موجود تھیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے جس چیز کا لوگوں کو متنبہ کیا، دعوت دی، وہ لا الہ الا اللہ کی طرف دعوت دی۔ کیوں؟ اگر کسی انسان کے اندر لا الہ الا اللہ بس جائے، رچ جائے،
کوئی انسان دل و جان سے لا الہ الا اللہ کو تسلیم کر لے تو کبھی کسی کے سامنے جھکنے والا نہیں ہوگا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو رب تسلیم کرنے کے بعد ان کے ہر حکم کو اپنے سر آنکھوں سے تسلیم کر لے گا، اور کبھی بھی اس میں کمپرمائز نہیں کرے گا، کبھی وہ پیچھے ہٹنے والا نہیں ہوگا۔ لہذا اگر آج بھی ہمارے اندر، ہمارے دلوں کے اندر وہ کیفیت پائی جائے، وہ لا الہ الا اللہ کا معنی و مفہوم صحیح سے دل کی گہرائیوں سے سمجھنے لگے اور اعضاء و جوارح کے ذریعے سے اس پر عمل کرنے لگے، ان کے تقاضوں کو پورا کرنے لگے، تو وہ بات بعید نہیں ہے، وہ دن دور نہیں ہے کہ دنیا ہمارے قدموں کے نیچے ہوگی میرے بھائی۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس پر عمل کرتے رہیں، اور اسی طریقے سے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار و مشرکین نے ہر طرح سے آفر پیش کیا، ہر طریقے سے چیزیں کی، یہاں تک کہ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ کے رب کی ہم 1 سال عبادت کریں گے، آپ ہمارے رب کی 1 سال عبادت کر لیجئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ کافرون کو نازل فرمایا، قل یا ایھا الکافرون، اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کافروں سے، لا اعبد ما تعبدون، جس کی تم عبادت کرتے ہو ہم عبادت نہیں کر سکتے، نہ ہم جس کی عبادت کر رہے ہیں تم اس کی عبادت کر سکتے، تمہارے یہ تمہارا۔ Incoming voice call from Sohaib Azad Nagar. ہمارے لیے ہمارا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کھلا چیلنج تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی دعوت پر قائم رہے اور دعوت دیتے رہے۔ جب لوگوں کے اندر توحید مضبوط ہو گئی، لوگوں کے اندر اللہ رب العالمین کو رب تصور کرنے کی جو ہے سکت مضبوط ہو گئی، تو پھر جو ہے شریعت اسلامیہ، جب اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ جاتے ہیں تو ساری چیزیں، سارے احکامات دھیرے دھیرے اللہ تبارک و تعالیٰ نازل فرماتا ہے۔ فتح مکہ کے موقع پر اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوتی، جاء الحق وزهق الباطل، کہ حق بالکل واضح ہو چکا ہے، جو حق ہے وہ حق ظاہر ہو چکا ہے اور باطل مٹ چکا ہے، کفار و مشرکین کے ہر داؤ ختم ہو چکے ہیں۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ توحید کے اقرار کرنے سے، توحید کے اقرار کرنے سے ایک انسان کو کیا چیزیں مل سکتی ہیں، کیا چیزیں ہو سکتی ہیں کہ ایک انسان جہنم سے آزاد ہو جاتا ہے، جنت اس کی مقدر بن جاتی ہے، وہ انسان جنت میں داخلے کا ذریعہ بنتا ہے توحید کے اقرار کرنے کی وجہ سے، رب کی رحمت کا وہ حقدار بن جاتا ہے حشر کی عدالت میں۔ جب وہ انسان موحدین کھڑے ہوں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ موحدین کی مغفرت فرما کر کے ان کو جنت میں داخل کرے گا۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ترمذی کی روایت میں ہے، یا ابن آدم لو اتیتنی بقراب الارض خطایا ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا لاتیتک بقرابها مغفرہ، ترمذی کی روایت میں ہے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اے ابن آدم، اے ابن آدم، اگر تو زمین بھر گناہ لے کر کے آئے اور اس حال میں ہم سے ملاقات کرے، لا تشرک باللہ، میرے ساتھ کسی دوسروں کو شریک نہیں ٹھہرایا، تو لاتیتک بقرابها المغفرہ، تو میں تجھے زمین بھر مغفرت لا کر کے تمہارے پاس حاضر ہوں گا، تمہارے گناہوں کو بخش دے کر کے میں تمہیں جنت میں داخل کروں گا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہ چیلنج ہے۔ اللہ رب العالمین نے مسلمانوں اور موحدین کے لیے خوشخبری عطا کی ہے کہ اگر کوئی انسان توحید پر قائم رہتا ہے، رب کو رب تسلیم کرتا ہے اور رب کے تقاضوں کو پورا کرتا ہے، رب کے احکامات کو اپنی زندگیوں کے اندر نافذ کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم ان کے گناہوں کی مغفرت فرما کر کے اسے جنت کے اندر داخل کریں۔ یہ توحید ایسی شے ہے، اگر کوئی انسان اس کو تسلیم کرتا ہے تو وقت کے بادشاہ کے سامنے وہ جھکتا نہیں، چاہے وہ کتنے بڑے ظالم و جابر کیوں نہ ہو، وہ کبھی بھی توحید کے ساتھ کمپرومائز نہیں کرتا۔ صحابہ کرام کے بہت سارے واقعات آپ دیکھیں، بہت سارے واقعات اس پر بھرے پڑے ہیں۔ وہ کالے کلے کے حبشی غلام حضرت
بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جسے معاشرے کے اندر دیکھنا گوارا نہیں کرتے، معاشرے کے اندر اس کی کوئی وقعت نہیں تھی، معاشرے کے اندر کوئی ان کی اہمیت نہیں تھی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو وہ مقام عطا کیا کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ معراج کے موقع پر جنت کی سیر کرنے کے لیے جاتے ہیں، سب جنت کی سیر کرتے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آگے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چلنے کی آہٹ اور جوتوں کی آہٹ کو سنائی دیتی۔ یہ وہ توحید ہے کہ جس انسان کے اندر داخل ہو جاتا ہے تو وہ کسی بادشاہ سے نہیں ڈرتا۔ آپ حضرت ربیع بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیں کہ رستم کے دربار میں پہنچتے ہیں، اس انداز میں پہنچتے ہیں، اس طریقے سے پہنچتے ہیں۔ کیا ان کی کیفیت ہوتی ہے؟ دربار لگا ہوتا ہے ان کو مرعوب کرنے کے لیے، ان کو مدہوش کرنے کے لیے، ان کے اندر خوف طاری کرنے کے لیے طرح طرح سے حربے استعمال کرتے ہیں، لیکن حضرت ربیع بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خط کو لے کر کے جاتے ہیں تو ان کے جو ہے ہاتھ میں ایک نیزہ ہوتا ہے، نیزے کے ذریعے سے ان کے قالین کو چیرتے ہوئے پہنچتے ہیں اور آنکھوں پر آنکھیں ڈال کر کے کہتے ہیں کہ اے بادشاہ تو سن لے کہ میں بندوں کو بندوں کی بندگی سے آزاد کرنے کے لیے آیا ہوں، لہذا تم ایمان لے کر کے آؤ، کامیاب کامران ہو جاؤ گے، سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ گے، ورنہ ایسا ہوگا کہ ہم تم پر حملہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ حضرت ربیع بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آنکھوں سے آنکھیں ڈال کر کے بات کرتے۔ آپ سہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لیں کہ جب ان کے اندر ایمان راسخ ہوتا ہے، وہ توحید کو قبول کرتے ہیں، رب کو رب تسلیم کرتے ہیں، رب کی حقیقت کو دل کی گہرائیوں سے جانتے ہیں، تو پھر جب ان کو سولی پر چڑھایا جاتا ہے، کفار و مشرکین کہتے ہیں کہ اے خبیب تو صرف اتنی بات بتلا دے، تیری جان بخش دی جائے گی کہ تمہاری جگہ پر محمد ہوتا، کاش کہ تمہاری جگہ پر محمد ہوتا، تم صرف اتنی بات بتلا دو میں تمہاری جان کو بخش دوں گا۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ نے کیا ایمانی جواب دیا کہ اے کفار و مشرکین تو یہ بات سن لے، یہ ہمارے ایک جان ہے، اگر ہمارے پاس 100 جان اس طرح سے ہوتا تو 100 جان کو قربان کرنے کے لیے میں تیار تھا، لیکن میں کبھی بھی اس بات کا گوارا نہیں کرتا، میں کبھی بھی اس بات کو تسلیم نہیں کرتا کہ کبھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروں پر ایک کانٹے بھی چبھ جائے۔ تو ایمانی طاقت تھی، وہ ایمانی قوت تھا، یہ توحید کے بنیاد پر، یہ توحید کے بنیاد پر۔ لہذا میرے بھائیوں، اگر ہمارے اندر بھی توحید پیدا ہو جائے، اگر ہمارے اندر بھی توحید راسخ ہو جائے تو ہم کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی اطاعت و بندگی سے پیچھے ہٹنے والے نہیں ہوں۔ شرط یہ ہے کہ توحید کو دل کی گہرائیوں سے جانیں، دل کی گہرائیوں سے تسلیم کریں، دل اس بات کو مانے کہ ہاں اللہ رب العالمین ایک ہے، ہمیں اسی کی عبادت کرنی ہے، اسی کی عبادت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بھیجا۔ صرف اوپر اوپر سے ماننے سے کچھ نہیں ہوتا میرے بھائی، جو چیز ہم اپنی زبان سے ادا کرتے ہیں دل کی گہرائیوں سے اس کو تسلیم کرنا ہے اور پھر اس کے تقاضوں کے مطابق ہمیں اپنی زندگیوں کو گزارنا ہے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ اگر کوئی انسان توحید کو مانتا ہے، توحید کو تسلیم کرتا ہے، تو وہ انسان کل قیامت کے روز کامیاب و کامران ہو جاتا ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے مختصر طور پر میں بیان کرتا ہوں کہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں۔ مسلم شریف کی روایت میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوئے ہوتے ہیں، سفید چادر اوڑھے ہوئے سوئے ہوتے ہیں۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس چلے جاتے ہیں، پھر دوبارہ آتے ہیں تو آپ جاگ چکے ہوتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے ہیں کہ ما من عبد قال لا الہ الا اللہ ثم مات على ذلك دخل الجنہ، کہ جس شخص نے بھی لا الہ الا اللہ کہا اور اسی پر اس کا موت ہوا تو وہ جنت میں داخل ہوا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ اس بات سے تعجب کرتے ہوئے سوال کرتے ہیں وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر وہ زنا کاری بھی کرے، چوری بھی کرے تو کیا وہ بھی جنت میں داخل ہو جائے گا؟ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، اگرچہ وہ چوری بھی کرے، اگرچہ وہ زنا کاری بھی کرے تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔
پھر دوسری مرتبہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مزید تعجب کرتے ہوئے کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ صرف لا الہ الا اللہ کہنے کی بنیاد پر جنت میں داخل ہو جائے گا، گرچہ وہ چوری کرے، گرچہ وہ زناکاری کرے؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، تیسری مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں کہ وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ عَلَى رَغْبِ أَبِي ذر، کہ گرچہ وہ چوری بھی کرے، زناکاری بھی کرے، اور ابو ذر کے نہ چاہتے ہوئے بھی جنت میں داخل ہو۔ آپ سوچ کر کے دیکھیں، اگر کوئی انسان لا الہ الا اللہ کو تسلیم کرتا ہے، لا الہ الا اللہ کا ورد کرتا ہے، لا الہ الا اللہ کو اپنے دل و جان سے تسلیم کرتا ہے، دل کی گہرائیوں سے تسلیم کرتا ہے، تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ لیکن ہمیں اس حدیث کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے، یہ مطلب نہیں لینا چاہیے کہ ہم صرف لا الہ الا اللہ پڑھ لیں جنت میں داخل ہو جائیں گے، عمل کی کوئی ضرورت نہیں، ہرگز یہ مطلب نہیں ہے۔ بلکہ حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی انسان لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتا ہے اور اسی پر ان کا موت ہوتا ہے تو ان کو دو طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں داخل کرتا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ اگر کوئی انسان لا الہ الا اللہ کرتا ہے، لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے، دل و جان سے تسلیم کرتا ہے، ان کے زندگیوں کے اندر گناہ بھی موجود ہیں، پھر بھی اللہ رب العالمین ان کے گناہوں کی مغفرت فرما کر کے اسے ڈائریکٹ جنت میں بھیج دیتا ہے۔ لیکن اگر کوئی ایسے انسان بھی ہیں جو لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے، دل و جان سے تسلیم بھی کرتا ہے، ان کی زندگیوں میں بھی گناہ ہیں، لیکن اسے سزا دی جاتی ہے، پہلے جہنم میں وہ سزا بھگتنے کے بعد پھر انہیں جنت میں داخل کیا جاتا ہے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ اگر کوئی انسان ایسا واحد بندہ جو توحید کا اقرار کرنے والا ہو اور دنیا کے اندر ان کے گناہ بھی موجود ہو، لیکن اسباب مغفرت ان کے پاس موجود ہو۔ اسباب مغفرت کیا ہے؟ مثال کے طور پر آپ یہ دیکھ لیں کہ کوئی بندہ موحد ہے، مومن ہے، ان کے زندگیوں میں بھی گناہ ہے، لیکن وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اصلی طور پر عبادت کرنے والا ہوتا ہے، حقیقی طور پر اللہ رب العالمین کو رب تسلیم کرنے والا ہوتا ہے، اور لیکن وہ اپنے بندوں کے درمیان دنیا میں رہتے ہوئے عفو درگزر کرنے والا، معاف کرنے والا شخص ہوتا ہے۔ معاف کرنے والا، چھوٹی چھوٹی غلطیاں کسی سے ہو جاتی ہے تو وہ اس طور پر معاف کر دیتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کل قیامت کے روز معاف فرمائے گا۔ اگر کسی انسان کے پاس یہ صفات موجود ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسی اسباب مغفرت کی وجہ سے ان کے گناہوں کو معاف فرما کر انہیں جنت میں ڈائریکٹ جنت میں بھیج دیتا ہے۔ لیکن اگر کوئی بندہ ایسا واحد مومن ہے جس کے پاس یہ اسباب مغفرت موجود نہیں، وہ بندوں کو معاف نہیں کرتا، وہ دنیا کے اندر چھوٹی چھوٹی باتوں پر دوسروں کو تکلیف دیتا تھا، اس پر بدلہ لیتا تھا، وہ معاف نہیں کرتا تھا، ان کے پاس چونکہ اسباب مغفرت موجود نہیں ہے، اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے اسے جہنم میں ڈال کر کے اسے ان کے گناہوں سے پاک کر کے انہیں جنت میں داخلہ عطا کیا جاتا ہے، داخلہ کیا جاتا ہے۔ لہذا حدیث کا معنی مفہوم یہ ہوا کہ اگر کوئی انسان لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو ان دو بنیادی طریقوں کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت میں داخل عطا کرتا ہے۔ لہذا آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ رب العالمین ہم گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، اللہ رب العالمین تو ہمارے گناہوں کو خطاؤں کو معاف فرما۔ یا اللہ رب العالمین تو ہم تمام مسلمانوں کے اندر ایمان کو راسخ کر دے۔ اللہ رب العالمین عقیدہ توحید کو سمجھنے اور اس کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ رب العالمین تیرے رب ہونے کے رب کی تسلیم، رب کو تسلیم کرنے کی ایسا دل عطا فرما دے جو ہم دل کی گہرائیوں سے تیرے کو رب تسلیم کریں اور ہماری زندگیوں کی کیفیت کو تو بدل دے۔ اللہ رب العالمین جو ہم غفلت کی زندگیاں گزار رہے ہیں، اللہ رب العالمین تو ہمارے غفلتوں کو دور کر کے اللہ رب العالمین تو ہمارے دلوں کے اندر چستی پیدا فرما دے تاکہ ہم تیری عبادت صحیح طور پر، صحیح انداز میں، صحیح طریقے سے کر سکیں۔
یا اللہ رب العالمین ہم میں سے جو شخص بھی گزر چکے ہیں واحد کے حالات میں گزر چکے ہیں اللہ رب العالمین تو ان کی مغفرت فرما کر اسے جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما اللہ رب العالمین تو ہم تمام مسلمانوں کے گناہوں کو معاف فرما کر اللہ رب العالمین تو ہم تمام مسلمانوں کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما اللہ رب العالمین ہم میں سے جو شخص بھی غفلت کا شکار ہے اللہ رب العالمین تو ان کے غفلت کو دور فرما دے اللہ رب العالمین ہم میں سے ہر مسلمان کو 5 وقت کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما اللہ رب العالمین ہم میں سے جو شخص راہ راست سے بھٹکے ہوئے ہیں اللہ رب العالمین تو انہیں صحیح سمجھ دین کی سمجھ عطا فرما اللہ رب العالمین تو انہیں صحیح دین کی سمجھ عطا فرما تاکہ وہ صحیح طور پر تیرے دین پر عمل کر سکیں اللہ رب العالمین جب تک ہم اس دنیا کے اندر زندہ رہیں ایمان اسلام کی حالت میں رہیں جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان اسلام کی حالت میں ہو آمین اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وسائر المسلمین